دوستو، آج اسلامک چینل پر ہم انسان کے وجود یا اس کے پیدا کیے جانے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ تمام ریلیجنز، تمام مذاہب کے اندر یا تمام دھارمک گرنتھ کے اندر انسان کے پیدا کیے جانے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ہر مذہب، ہر ریلیجن یہ بات مانتا ہے کہ انسان کا کوئی مالک اور خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دوسری جانب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بتایا کہ انسان کا وجود ایک ایکسیڈنٹ کے طور پر ہوا ہے یا ایک حادثے کے طور پر ہوا ہے، یعنی یہ کہ یہ پوری کائنات کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ مٹیریل جو کائنات کے اندر تھا ان میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس زمین کی شکل کے اندر ایک گرہ یا پھر ایک پلانٹ ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے مٹیریل میں جب بہت ہلچل ہو گئی تو اس میں سے ایک وائرس پیدا ہو گیا، اور وائرس اپنی شکل بدلتے بدلتے بندر تک پہنچ گیا، اور بندر سے پھر انسان بن گیا۔ اس تھیوری کو سائنس میں ڈاروین کی تھیوری کہتے ہیں۔ لیکن آج 100-150 سال ڈاروین کے بعد انسانوں نے اس پر اور غور کیا۔ جب اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ حادثاتی طور پر یا کسی مٹیریل کے ہلچل پیدا ہونے سے یا پھر وائرس سے اور پھر بندر سے کسی انسان کا وجود میں آنا یہ ممکن نہیں دکھتا ہے۔ تو اس طرح دنیا ترقی کرتی گئی تو معلوم ہوا کہ خالق اور مالک ہے جو انسان کو وجود میں لایا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ جیوازم کے اندر بھی یا پھر کرسچینٹی کے اندر بھی ایڈم اینڈ ایو کا ذکر ملتا ہے، اور اسلامک اسٹڈیز آپ کریں گے تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا ذکر ملتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کلچر کے اندر بھی منو کا ذکر ملتا ہے یہاں پر، یا پھر آدی مانو کا ذکر ملتا ہے کہ ایک انسان تھا جس سے پیدا ہوتے ہوتے ذریت اور اس کی جنریشن چلی، اور اس طرح ایک سماج وجود میں آیا۔ تو یہ ٹاپک چونکہ طویل ہے، یعنی لمبا ہے، تو اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔